مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بس ایک چھوٹی سی بات میں کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے ایک دفعہ اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ تم نے مجھے کیا اپنا پیر بنایا ہوا ہے؟ میری مثال تو اس پیر جیسی ہے جو اصل میں ایک ڈاکو تھا۔ کیا تھا؟ ایک ڈاکو تھا۔ ڈاکو کیسے بنا؟ وہ رات کو چوری کرتا تھا، اس کو تکلیف بھی ہوتی تھی، کبھی پکڑا جاتا تھا۔ تو اس نے ایک دفعہ پیر کو دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ پیر بیٹھا ہوا ہے، صرف ذکر کر رہا ہے، لوگ اس کو نذرانے پیش کر رہے ہیں، پیسے پیش کر رہے ہیں، گھر سے کانے لا رہے ہیں۔ تو اس ڈاکو کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں بھی اس طرح پیر بن جاتا ہوں، لوگ مجھے پیسے دیں گے، نذر و نیاز دیں گے، یہاں تو کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں، میں خواہ مخواہ ڈاکو بنا ہوں، رات کو چوری کرتا ہوں، کب پکڑا جاتا ہوں، لوگ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں، میں بھی پیر بن جاتا ہوں۔ وہ 1-2 مہینے تک مسجد میں بیٹھا رہا، لمبی لمبی ذکر نوافل نمازیں پڑھتا رہا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک پیر یہاں پر آیا ہوا ہے، سب لوگ بیعت ہونے لگے، نذر و نیاز سب دینے لگے، لیکن اصل میں ڈاکو تھا۔ تو اس شہر میں 2 بندے آ گئے اور وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی پیر کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، کسی پیر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو لوگوں نے پتہ بتایا کہ ایک پیر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جا کے اس سے بیعت ہو جاؤ۔ وہ آئے، ان سے بیعت ہونے لگے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی ایمان کی اصلاح انہوں نے کی، اپنی اصلاح انہوں نے کی، گناہوں سے بچتے رہے، سب کاموں سے بچتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آدمیوں کو بڑا پیر بنا دیا، بڑا بزرگ بنا دیا۔ تو بزرگ تو آپ نے دیکھو گے نا، یہ مراقبے کرتے ہیں، دل من و من میں بات کرتے ہیں۔ تو ان 2 پیروں نے مراقبہ کیا کہ ہمارا جو شیخ ہے، پیر ہے، اس کا کتنا درجہ ہے، ہم مراقبہ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ بیٹھتے مراقبہ کے لیے، ابھی اپنا شیخ، اپنا پیر جو اصل میں ڈاکو تھا، اس کا مقام جاننے کے لیے مراقبہ کرنے لگے کہ ہمارے شیخ کا درجہ کیا ہے۔ مراقبہ کرنے لگے، شیخ کا درجہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری دفعہ مراقبہ کیا، شیخ کا درجہ نظر نہیں آ رہا۔ تیسری دفعہ مراقبہ کیا، شیخ کا درجہ نظر نہیں آ رہا۔ شیخ کے پاس گئے کہ حضرت گستاخی معاف، ہم نے مراقبہ کیا ہے لیکن آپ کا درجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو جو پیر تھا نا ڈاکو، وہ رونے لگا، کہا کہ میں پیر نہیں ہوں، اصل میں ڈاکو ہوں، اصل میں ڈاکو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ہدایت دے دی، لیکن میں ڈاکو ہوں، تم کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور پیر سے بیعت ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ تو جو 2 پیر بنے ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، تو وہ بڑے مخلص تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے تو اس کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بھی بلند کر دیا جو اصل میں ڈاکو تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار کا ظلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا، انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل خطیب ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیٹا اور روندا،
عتبہ بن ربیعہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کے مخاط پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی والدہ ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور کفار کا ان پر ظلم۔ جزاک اللہ۔